السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع رمضان، محاسبہ نفس اور اطاعت گزاری کا مہینہ۔ ترجمہ شفقت الرحمان۔ 5 رمضان 1440 بمطابق 10 مئی 2019۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے۔ وہ نعمتیں اور برکتیں دینے والا ہے، ہماری بندگی سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور ہماری خطائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نیکی اور بدی کرنے والے کو ہی ان کا نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ میں اپنے رب کی حمد خوانی کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معلوم اور نامعلوم سب نعمتوں پر اسی کے لیے حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی صفات عظیم ترین ہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی براہین اور معجزوں کے ذریعے تائید کی گئی۔ یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لیے ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دیں، نیز اس کے غضب اور نافرمانی سے محفوظ کر دیں۔ صرف متقی ہی کامیاب ہوں گے اور مجرم لوگ ہی نقصان اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، محاسبہ نفس، عبادت کے لیے محنت، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی جانے والی نیکیوں پر دوام، عمل صالح کی توفیق اور نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے اجتناب دنیا و آخرت میں عین سعادت مندی اور کامیابی کے باعث عمل ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ النازعات آیت 40-41۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرتے ہوئے کہیں گے، اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں دبک کر رہا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تپتی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ الطور آیت 25-27۔ اسی طرح فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سورہ محمد آیت 33۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فرمان وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، تم خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ دیکھ لو کہ تم نے اپنے لیے کتنے نیک عمل کیے ہیں جو روز قیامت تمہارے لیے مفید ہوں اور تم انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور وہ شخص عاجز ہے جو چلے تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لیکن امیدیں اللہ سے لگائے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں محاسبہ نفس اس طرح ہوگا کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لے، نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے بچے اور زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کے کام کرے، جبکہ بدبختی، ذلت اور رسوائی ہوس پرستی اور حرام کاموں کے ارتکاب میں ہے۔ ایسے ہی نیکیاں ترک کرنے یا نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال بھی ذلت و رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ نقصان کے لیے اتنا ہی انسان کو کافی ہے کہ نیکیوں کا ثواب کم کرنے والی حرکت کر بیٹھے۔ مسلمانوں، تم دیکھ رہے ہو کہ دن اور رات کس تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، سال ہا سال بھی کس قدر سرعت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کوئی بھی دن گزرنے کے بعد دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ زندگی شب و روز کے آنے جانے کا نام ہے، اس کے بعد موت آ جائے گی اور تمام کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی، تب خواہشات کا دھوکہ سب پر عیاں ہو جائے گا۔ آپ اس وقت ماہ مبارک کے آغاز میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس کے اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں، اس لیے
تم خیر و بھلائی کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی اور مہلک دروازوں سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ آیت 208۔ مسلمانوں، نعمت ایمان اور نعمت قرآن کی تعظیم کرو، کیونکہ ایمان اور قرآن سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت ملی ہی نہیں۔ جو بھی مسلمان رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے روزے رکھے تو وہ لازمی طور پر ایمان پا لیتا ہے، اسے قرآن کی برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ قرآن والے وہ ہیں جو قرآن پر عمل کریں چاہے وہ قرآن کے حافظ نہ ہوں، اور جو شخص قرآن پر عمل نہ کرے تو وہ قرآن والا نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان میں قرآن کریم کا نزول امت مسلمہ کے لیے ہدایت و رحمت والی عمومی اور ہر فرد کے لیے خصوصی نعمت ہے۔ یہ نعمت خوشحال زندگی کی بھی ضامن ہے، تو روزوں کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول خیر و برکت اور سعادت مند زندگی کا نقطۂ آغاز اور آخرت میں بلند درجات پا کر کامیابی حاصل کرنے کا راز ہے۔ قرآن کریم سے روشنی ملتی ہے اور اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ قرآن کریم جہالت اور گمراہی کا خاتمہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ سورہ الشورى آیت 52۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس نور کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ دکھا دے گا۔ سورہ النساء آیت 74 اور 175۔ چنانچہ اس امت کے اولین یا بعد میں آنے والے افراد میں سے جو بھی قرآن مجید پر ایمان لایا تو اس نے قرآن کریم کی عمومی اور مکمل نعمت کا شکر بھی ادا کر دیا، نیز انفرادی طور پر ملنے والی نعمت ایمان کا بھی شکر ادا کر دیا، جبکہ قرآن پر ایمان نہ لانے والا تمام نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور جہنم میں بھی وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اقوام عالم میں سے کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ سورہ ہود آیت 17۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 121۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اکڑ کر بیٹھے رہے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، تاں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 40 اور 41۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی حکمت اور علم کے مطابق ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں قیام اللیل بھی فرمایا اور ماہ رمضان کے خصوصی فضائل بتلائے۔ اس طرح ماہ رمضان میں بڑی بڑی عبادات اور نیکیاں یکجا ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں اعمال کا اجر بھی بڑھا دیا تاکہ مسلمان نعمت قرآن اور نعمت ایمان پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں۔ نعمت عطا کرنے والے کا شکر واجب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نعمت کو زائل ہونے سے محفوظ فرما دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں ڈھیروں مزید نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اللہ کی مختلف عبادات بجا لانے سے ہوگا۔ ان میں سے عظیم ترین عبادت عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔
سورہ الکوثر آیت 1 اور 2۔ یہاں کوثر سے مراد اتنی زیادہ خیر و بھلائی مراد ہے جس کا احاطہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اسی خیر میں جنت کی ایک نہر بھی ہے جسے کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ مختلف عبادات کے ذریعے نعمتوں کا شکر ادا کریں اور خلقت کے ساتھ مختلف قسم کے احسانات والے کام کریں۔ اس پر ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور احسان کے تمام مقامات کا حق ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کامل ترین انداز میں فرمائی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کو ملنے والے بدلے سے بھی زیادہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کی خیرخواہی فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور میرا شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورہ الاعراف آیت 144۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آل داود، ان نوازشوں کے شکر میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ سورہ سبا آیت 13۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ دن اور رات کی کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں داؤد علیہ السلام کی آل میں سے کوئی رکوع یا سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ہونے والی نعمتیں شمار کروائیں تو انہیں بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اسی طرح اس امت کے افضل ترین افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ سورہ الفتح آیت 29۔ تو رمضان اور غیر رمضان میں عبادات نعمت قرآن اور نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ہیں۔ قرآن کریم کا رمضان میں روح پر بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی بدولت برائی کے اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں اور نیکیوں کے اسباب قوی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کا تسلط بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ مسلمانوں کے حالات کی بہتری قرآن و سنت سے ہی ممکن ہے۔ دنیا جہان کے اول تا آخر تمام مفکرین، چاہے زندہ ہوں یا مردہ، سب کے سب بھی کسی عالمی بحران کے حل کے لیے جمع ہو جائیں تو انہیں اس کا حل نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم نے ہر قسم کے بحران کا مبنی برحق حل بیان کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے کے مسائل ہی دیکھ لیں، اسماء و صفات اور عبادت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق دیکھیں، ان میں آپ کو کتنے نظریات ملیں گے، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان تمام نظریات میں سے حق وہی ہے جو قرآن کریم نے کہہ دیا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اقتصادی بحران نے بھی سب اقتصادی ماہرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے متعلق بھی حق بات وہی ہے جو قرآن نے کہہ دی، بلکہ کچھ غیر مسلم ماہرین نے اسلامی شریعت سے جزوی فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، تاہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں۔ جس وقت لوگ مسلمانوں کو چاہے دنیاوی امور میں ہی صحیح عملی میدان میں بطور نمونہ دیکھیں گے تو وہ بھی مسلمانوں سے استفادہ کریں گے۔ قرآن کریم ہی در حقیقت امت اسلامیہ کا جسم اور جان ہے، امت اسلامیہ کی بقا اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ الاسراء آیت 9۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہی پہلی بار پیدا کرنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، میرے ہی رب کی بادشاہی ہے اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور جو چاہے وہ فیصلے فرماتا ہے۔ اس کے فضل پر میں اسی کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں اور اس سے مزید فضل کا سوالی ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مولا اور قابل تعریف ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور صراط مستقیم کے رہنما رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور ہدایت یافتہ صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد ہر حال میں تقوی اپناؤ تو معاملہ دنیاوی ہو یا اخروی، سب میں تمہیں بہترین نتائج ملیں گے۔ اللہ کے بندو، فرض روزوں میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ روزے کی بدولت دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ اہل دانش ان فوائد سے بہرہ ور ہیں، تاہم روزوں کے ثمرات اور روزے داروں کو فوائد اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان انہیں نیک عمل کے ذریعے پاکیزہ بنا دے، روزوں کو انہیں توڑنے والی اشیاء سے محفوظ رکھے، گناہوں اور برائیوں جیسے کسی بھی ایسے کام سے بچے جن سے روزوں کے ثواب میں کمی آئے۔ اے مسلم، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے ساتھ تمہاری سماعت، بصارت، زبان اور اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ انہیں حرام کاموں سے محفوظ کریں تاکہ آپ کا تزکیہ نفس ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال غارت نہ کرو۔ سورہ محمد آیت 33۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس دن بیہودہ باتیں نہ کرے اور نہ ہی برائی پر عمل کرے، پھر بھی کوئی اسے برا بھلا کہے تو کہہ دے میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، روزہ ڈھال ہے جب تک اسے توڑا نہ جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک غیبت اور چغلی جیسے گناہوں کے ذریعے اسے عیب زدہ نہ کیا جائے تو روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ اے مسلم، رمضان میں اپنا محاسبہ کر لو تاکہ روز قیامت تمہارا حساب قدرے آسان ہو جائے۔ تو کیا تم نمازیں اسی طرح ادا کرتے ہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ کیا تم نے روزے رکھ کر زکوٰۃ بھی ادا کی ہے؟ کیا تم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے؟ کیا تم نے سود خوری اور دیگر روزی کے حرام ذرائع چھوڑ دیے ہیں؟ کیا تم نے صلہ رحمی کی ہے؟ کیا تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ کیا تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ہے؟ کیا تم نے ہدایت یافتہ بننے کے لیے سیرت طیبہ پر چلنے کی مکمل کوشش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہتر کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورہ احزاب آیت 70 اور 71۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا۔ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کفر اور کافروں سمیت شرک اور مشرکوں کو بھی ذلیل و رسوا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی
تہ و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری اطاعت گزاری کے لیے مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ماہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری مدد بھی فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ماہ میں ایسے قیام کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تجھے پسند ہو اور تیری رضا کا موجب ہو۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر میں قیام نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی قبول فرما۔ یا اللہ جن نیکیوں کو کرنے کی تو نے ہمیں توفیق دی اور ان پر معاونت بھی فرمائی، یا اللہ ہماری ان تمام نیکیوں کو قبول فرمانا۔ یا اللہ ہماری ان نیکیوں کو روز قیامت تک کے لیے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہمارے گناہ مٹا دے، یا اللہ ہمارے گناہ مٹا دے یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اتباع حق بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس سے اجتناب کرنے کی قوت بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اپنے نفسوں اور برے اعمال کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انسانی اور جناتی تمام شیطانوں سے ہمیں محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو شیطان اور شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ہمارے اپنے نفسوں اور برے اعمال کے شر سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جہنم اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ حلال روزی کے ذریعے ہمیں حرام سے بے نیاز کر دے، تیری اطاعت کے ذریعے نافرمانی سے دور کر دے اور تیرے فضل کے ذریعے تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ہمارے علاقوں اور محلوں میں امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی شریروں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ فاجروں کی مکاریوں سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کی جارحیت کرنے والوں کی جارحیت سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری مرضی کے مطابق ان کی رہنمائی فرما اور ان کے تمام اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہر نیکی کے کام کی انہیں توفیق دے۔ یا اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کا غلبہ فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ انہیں ہمہ قسم کے بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں صحیح فیصلے کرنے میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں صحت اور عافیت سے نواز۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما۔ یا اللہ انہیں ہمہ قسم کے بھلائی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ انہیں صحیح فیصلے کرنے میں کامیابی عطا فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ مسلم معاشروں سے سنگین نوعیت کے فتنے ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سنگین نوعیت کے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو نیز تمام اسلامی ممالک کو مہنگائی، وبائی امراض، سود خوری، زنا، زلزلوں، آزمائشوں اور ظاہری یا باطنی ہر قسم کے سیاہ فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی دلوں میں الفت پیدا فرما۔ یا اللہ ان میں باہمی چپکلش کا خاتمہ فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو باہمی محبت کرنے والے اور تیری اطاعت گزاری اور حق بات پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
اللہ کا تم ذکر کرو، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔